برصغیر پاک و ہند میں انگریز کا متعارف کرایا ہوا پٹوار نظام اس قدر جامع اور فائدہ مند ہے کہ جدید کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ سسٹم نافذ کرنے کے باوجود اس سے پیدا شدہ پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے روایتی پٹوار نظام بحال کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ پنجاب ریونیو ڈپارٹمنٹ چند تبدیلیوں کے ساتھ دیہی علاقوں میں پٹواریوں کو ذمہ داریاں دینے کے لیے لاہ عمل تیار کر رہا ہے، جس کے بعد پٹواری ایک بار پھر اپنے علاقے کا بادشاہ کہلائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پٹواری ہے کون، کرتا کیا ہے؟ پٹوار کے نظام میں ایسی کیا خرابی اور خوبی ہے کہ حکومتیں اسے تبدیل بھی کرنا چاہتی ہیں اور ایسا کر بھی نہیں پاتی؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمیں برصغیر میں پٹوار خانے کی تاریخ اور اس نظام کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ہوگا۔ برصغیر میں سرکاری سطح پر زمینوں کے انتظام و انصرام کی تاریخ شیر شاہ سوری سے لے کر اکبر اعظم اور برطانوی راج سے لے کر پنجاب میں موجودہ کمپیوٹرائزیشن تک پھیلی ہوئی ہے۔ انگریز نے سن 1860 میں اس منصوبے پر کام شروع کیا اور سن 1900 میں پہلا بندوبست اراضی ہوا۔ سن 1940 کے بندوبست میں اس نظام کو صحیح معنوں میں جامع اور مؤثر طریقے سے نافذ کیا گیا۔ آج بھی ہمارے ملک میں بنیادی طور پر اصل ریکارڈ سن 1939-40 کا ہی چل رہا ہے۔ جب برطانوی حکومت نے محکمہ مال کا آغاز کیا تو 40 کتابیں تیار کی گئیں۔ سب سے پہلے شاید واجب الارض نامی کتاب وجود میں آئی، جو شاید سب سے اہم دستاویز بھی کہلائی جا سکتی ہے۔ اس دستاویز میں ہر گاؤں کو ریونیو اسٹیٹ قرار دے کر اس کی مکمل تفصیل درج کی گئی، جس میں گاؤں کے نام کی وجہ، اسے پہلے آباد کرنے والوں کے نام، قومیت، عادات و خصائل، ان کے حقوق ملکیت حاصل کرنے کی تفصیل، رسم و رواج، مشترکہ مفادات کے حل کی شرائط اور حکومت کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کے معاملات طے کرنے جیسے قوانین کا تذکرہ، زمینداروں، زراعت پیشہ اور غیر زراعت پیشہ دستکاروں کا تذکرہ رقم کیا گیا، حتیٰ کہ پیش اماموں تک کے حقوق و فرائض، انہیں فصلوں کی کٹائی کے وقت دی جانے والی شرح اجناس کی ادائیگی، جس کے بدلے میں وہ اپنے ہنر سے گاؤں بھر کے لیے خدمات پہ لاتے تھے، باقاعدہ درج ہوتی۔ اس کے علاوہ نمبردار اور چوکیدار کے فرائض اور ذمہ داریاں تک طے ہوں۔ برطانوی راج کے دوران جب محکمہ مال کا آغاز ہوا تو حیرت انگیز طریقے سے زمین کے چپے چپے کی پیمائش کی گئی۔ سابق پنجاب کے ضلع گڑگاؤں کرنال سے شروع ہونے والی بغیر مشینری اور جدید آلات کے زمین کی پیمائش ضلع اٹک دریائے سندھ تک اس احتیاط اور عرق ریزی سے کی گئی کہ درمیان میں آنے والے ندی نالے، دریا، سڑکیں، راستے، جنگل، پہاڑ، کھائیاں اور آبادیوں وغیرہ کا بھی اندراج ہوا۔ ہر گاؤں اور شہر کے اندر زمین کے جس قدر ٹکڑے جس بھی شکل میں موجود تھے، ان کا نمبرات، خسرہ، کیلا وغیرہ الاٹ کیے گئے۔ ہر نمبر کے گرد چاروں طرف پیمائش کرم یعنی 5.5 فٹ فی کرم کے حساب سے درج ہوئی۔ اس پیمائش کو ریکارڈ بنانے کے لیے ہر گاؤں میں فیلڈ بک تیار کی گئی اور زمین کے بندوبست کی بنیادی اکائیاں بنائی گئی۔ زمین کے بندوبست کی پہلی اکائی موضع کہلاتا ہے، جو ایک خاصا بڑا یونٹ ہوتا ہے اور عموماً ایک بڑے گاؤں یا ایک سے زیادہ چھوٹے گاؤں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ موضع کا نام اس گاؤں یا ایریا کے نام پر ہی درج ہوتا ہے۔ دوسری اکائی کھیوٹ نمبر ہے۔ دراصل جب موضع بن جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں اور خاندانوں کی زمین شامل ہوتی ہے۔ اس کی تقسیم مزید آسان بنانے کے لیے کھیوٹ نمبر دیے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر 100 ایکڑ ایک خاندان کے پاس ہے، اسے ایک نمبر دے دیا کہ فلاں موضع کا یہ کھیوٹ نمبر ہے جو فلاں خاندان کے ان حصہ داروں کے پاس ہے۔ بعض اوقات مختلف خاندانوں یا لوگوں کی زمین کو ملا کر بھی ایک کھیوٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کا نمبر تبدیل ہو سکتا ہے جب کوئی زمین فروخت کرتا ہے یا ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو کھیوٹ کا نمبر بدل جاتا ہے۔ تیسری اکائی کھتونی نمبر ہے۔ جب موضع بننے کے بعد کھیوٹ نمبر بھی لگ گئے تو چونکہ کھیوٹ میں بہت سارے مالکان ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ بتانے کے لیے اس کھیوٹ میں کس بندے کی کتنی زمین ہے تو اس کے لیے ہر حصہ دار کو ایک کھتونی نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ مثلاً کھیوٹ نمبر 1 میں 10 ایکڑ زمین ہے اور 2 مالک ہیں تو 5-5 ایکڑ کے ان دونوں کو الگ الگ نمبر دے دیے جائیں گے جنہیں کھتونی نمبر کہتے ہیں۔ یہ نمبر بھی تبدیل ہوتے ہیں جب کوئی اپنے حصے سے زمین فروخت کر دے یا ایسی کوئی دوسری تبدیلی ہو۔ پٹوار نظام میں خسرہ نمبر چوتھی اکائی بنتی ہے۔ یہ دراصل ایک کھتونی کی مزید تقسیم ہے، یعنی اگر کسی کھتونی میں 5 ایکڑ رقبہ ہو تو ہر ایکڑ کو ایک خاص نمبر دے دیا جاتا ہے جو خسرہ نمبر کہلاتا ہے۔ یہ نمبر کبھی تبدیل نہیں ہوتا، چاہے کوئی فروخت کرے، مگر کھیت کا خسرہ نمبر ایک ہی رہے گا۔ اور اس میں کھیت کی چاروں طرف سے پیمائش بھی لکھی ہوتی ہے کہ اس خسرہ نمبر کا جو کھیت ہے اس کی لمبائی، چوڑائی وغیرہ کیا ہے۔ پانچویں اکائی مساوی یا شجرہ کہلاتی ہے۔ یہ اصل میں موضع کا نقشہ ہوتا ہے، کہاں کس کا کھیت ہے، کہاں راستہ ہے، کہاں کیا ہے، سب اس میں دکھایا جاتا ہے۔ پٹواری کے پاس یہ نقشہ ایک کپڑے پر بنا ہوتا ہے جسے لٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ روایتی پٹوار نظام میں چھٹی اکائی جمع بندی کہلاتی ہے۔ اس میں ایک موضع کے کسی کھیوٹ کی کسی کھتونی کے کس خسرہ میں کتنے مالک ہیں سب کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مالک کون ہے اور زمین کی کاشت کون کر رہا ہے، یہ ٹھیکے پر ہے یا مالک خود اسے کاشت کر رہا ہے۔ زمین کی فرد بھی اسی رجسٹر کی تفصیل کی بنیاد پر جاری ہوتی ہے۔ آپ جس رقبے کے مالک ہیں یا مزارع ہیں اس رقبے میں کیا کاشت ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی پٹواری درج کرتا ہے۔ اسے گرداوری کہتے ہیں۔ فیلڈ بک میں ملکیتی نمبرات، خسرہ کے علاوہ سڑکوں، عام راستوں، بن، روہڑ وغیرہ جملہ اراضی کو بھی نمبر الاٹ کر کے ان کی پیمائش تحریر کی جاتی ہے۔ ان دستاویز کی تیاری کے بعد ان کی 100% صحت پڑتال کا کام افسران والا کرتے ہیں۔
اس کا نقشہ آج بھی متعلقہ تحصیل اور ضلع کے محافظ خانوں میں موجود ہوتا ہے، جس کی مدد سے پٹواری گاؤں کا نقشہ یا لٹھا تیار کرتا ہے۔ جب نیا بندوبست ہوتا ہے تو نئی فیلڈ بک تیار ہوتی ہے۔ اس میں پیمائش کے بعد ہر ریونیو اسٹیٹ کے مالکان قرار پانے والوں کے نام بقدر حصہ درج کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا شجرہ نسب تیار کیا جاتا ہے اور جس حد تک پشت مالکان کے نام معلوم ہو سکے ان سے اس وقت کے مالکان کا نسب ملا کر اس دستاویز کو مثالی بنایا گیا ہے۔ یہ دستاویز آج بھی اتنی مؤثر ہے کہ اگر کوئی لاکھ اپنا شجرہ یا قوم تبدیل کر لے مگر ایک ذرا تحصیل یا زرعی محافظ خانہ تک رسائی کی دیر ہے، یہ ریکارڈ ان کے دادا کے پردادا کی بھی قوم اور قسم نکال کر دکھا دے گا۔ جو مورث فوت ہوتے گئے ان کے وارثان کے نام شجرہ کا حصہ بنتے گئے۔ یہ دستاویز جملہ معاملات میں آج بھی اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور وراثت کے مقدمات میں بطور ثبوت پیش ہوتی ہے۔ نیز اس کے ذریعے مالکان اپنی کئی پشتوں کے ناموں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ گویا ہر گاؤں کے جملہ معاملات کے لیے شرط واجب العرض وجود میں لائی گئی، جو آج بھی ریونیو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہر 4 سال بعد پٹواری اس دوران منظور ہونے والے انتقالات، میع، رہن، ہبہ، تبادلہ اور وراثت وغیرہ کا عمل اور زمین کی تبدیلی، حیثیت کا اندراج، نیز گزشتہ 4 سال کی تبدیلیاں از قسم، حقوق، ملکیت و حصہ وغیرہ درج کر کے نیا رجسٹر حقداران زمین تیار کرتا ہے اور اس کی ایک نقل محافظ خانہ میں جمع کراتا ہے۔ رجسٹر حقداران زمین کی تیاری کا انتہائی منظم اور اعلیٰ طریقہ رائج ہے۔ اس کی تیاری میں جہاں پٹواری کی ذمہ داری مسلمہ ہے، وہاں گرداور اور تحصیلدار 100% جانچ پڑتال کر کے نقائص برآمدہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان افسران کا گاؤں میں جا کر مالکان کی موجودگی میں ان اندراجات کو پڑھ کر سنانا اور اغلاط کی فہرست تیار کرنا ضروری ہے۔ آخر میں تحصیلدار سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ دستاویز اب غلطیوں سے پاک ہے۔ رجسٹر حقداران زمین کے ساتھ رجسٹر گرداوری بھی پٹواری تیار کرتا ہے۔ مارچ میں فصل ربیع اور ستمبر میں فصل خریف کے مطابق ہر نمبر خسرہ کیلا پر جا کر مالکان اور کاشتکاران کی موجودگی میں فصل اور مالک کا نام درج کرتا ہے۔ ہر فصل کے اختتام پر پٹواری اس کتاب کے آخر میں درج کرتا ہے کہ کون سی فصل کتنے ایکڑ سے اور کتنی برآمد ہوئی۔ اس کی نقل تحصیل کے علاوہ بورڈ آف ریونیو کو بھی ارسال کی جاتی ہے، جس سے صوبے اور ملک کی آئندہ پیداوار کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ یہ محکمہ مال کی ایک اہم دستاویز ہے، جس کی جانچ پڑتال گرداور سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک موقع پر جا کر کرنے کے ذمہ دار ہے۔ رجسٹر انتقالات میں پٹواری جائیداد منتقلوں کا اندراج کرتا ہے اور گرداور تصدیقی نوٹ لکھتا ہے۔ کاغذات مال متذکرہ کی کئی اور کتابیں بھی ہوتی ہیں، جن سے ریکارڈ آپس میں مطابقت کھاتا ہے اور غلطی کا شائبہ نہیں رہتا۔ پٹواری کے پاس ایک لال کتاب بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکستان کی شہری آبادی کی بہت بڑی اکثریت کا کوئی لینا دینا شاید نہ ہو، لیکن دیہات کے رہنے والے اس سے خوب واقف ہیں۔ لال کتاب میں گاؤں کے جملہ قوائف درج ہوتے ہیں، جیسے اس گاؤں کا کل رقبہ، مزروعہ کاشتہ، غیر مزروعہ بنجر فصلات کاشتہ، مردم شماری کا اندراج، مال شماری جس میں ہر قسم کے مویشی اور ان کی تعداد، نر مادہ مرغیاں، گدھے، گھوڑے، بیل، گائیں اور بچڑوں وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جس طرح یہ محکمہ پٹوار بنایا گیا تھا اور ذمہ داریاں مقرر کی گئی تھیں، اگر ان پر دیانت داری اور قانون کے عین مطابق عمل ہوتا رہتا تو زمینوں کے لیے اس سے بہتر نظام کوئی نہیں تھا۔ انگریز دور تک تو یہ نظام ٹھیک چلتا رہا، مگر آزادی کے بعد ہم آزاد ہو گئے، ہم ہر طرح کی قدغنوں سے آزاد ہو گئے۔ ریکارڈ میں جعل سازیاں اور ہیرا پھیریاں فروغ پانے لگیں، حتیٰ کہ بدنام زمانہ پٹوار کلچر وجود میں آیا۔ پٹواری سفارش پر بھرتی ہونے لگے اور افسران اہم پوسٹوں کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اپنانے لگے۔ پٹواری گرداوروں، تحصیلداروں، اسسٹنٹ کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں کو کام میں دلچسپی اور سمجھ بوجھ نہ رہی۔ اوپر سے حکمران بھی ایسے آتے گئے جنہیں عوامی مسائل سے کوئی غرض نہ تھی۔ ریونیو عملہ فیلڈ میں جانے کے بجائے دفتر ہی میں بیٹھا رہتا۔ افسران نے پٹواری کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ لیا، جو رشوت سے اپنے خرچوں کے علاوہ افسران کے کچن اور اللے تللے چلانے لگے۔ سیاستدانوں نے بھی پٹواری کو جلسہ گاہیں بھرنے اور انتخابات میں کامیابی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح اس نظام سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا۔ سن 2008 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب میں محکمہ مال کو کمپیوٹرائز کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ یوں تو یہ ایک بہت لمبا کام تھا، لیکن اسے اجلت سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ آزادی کے بعد ریکارڈ میں کافی غلطیاں آ چکی تھیں، وہ بھی نااہلی، ذاتی و گروہی مفادات اور بیوروکریسی کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مکمل درست نہ ہو سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ نظام ٹھیک تو نہ ہوا، آدھا تتر آدھا بٹے ضرور بن گیا۔ اب موجودہ پنجاب حکومت اس تجویز پر غور کر رہی ہے کہ ہر تحصیل میں ایک قانون گوئی یعنی 6-7 گاؤں واپس پٹواریوں اور تحصیلداروں کو دے دیا جائے اور وہ پرانے نظام کی طرح کام کرے۔ اگر اس طرح لوگوں کی مشکلات حل ہو گئیں تو شاید پرانا نظام واپس آ جائے، مگر وہ انگریز والا نہیں بلکہ پٹواری والا کلچر ہی ہوگا، یعنی جیت پھر پٹواری کی ہی ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔